الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر ہر گھڑی رمضان دی مومن دی گئے امتحان دی بخشش ہے رب رحمان دی کوئی جیت دا کوئی ہار دا ہر دن عیدا بھاگا والا رحمت بھری ہر رات ہے ساڈے گناہ بخشے ونجن چاہدی اللہ دی ذات ہے کوئی ہر گیا کوئی تر گیا کوئی تر گیا کوئی ہر گیا مل چک گیا ایمان دا رمضان دا سارا مہینہ درس ہے قرآن دا
تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم اسے سب کچھ سمجھتے رہے لیکن یہ کچھ نہ تھا۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑا بچہ اور جوان کوئی بھی مستثنا نہیں، موت کرتی ہے ہر ایک کو بے برگ و ثمر، تندرستی تندہی تن پروری رہ جائے گی، ہاں فقط اپنا عمل ہی ہوگا زاد سفر۔ شغل دنیا میں الجھ کر موت سے غافل نہ ہو، فکر عقبہ کا کرو کل کو کیا ہو کیا خبر۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص۔ درود و سلام توجہ سے بیٹھے بھائی، گھٹنے چھوڑ دیں، آپ کو نیند آ جائے گی، سونا ہے ادھر جا کر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج کے دن کا آپ کے شہر کراچی میں یہ چھٹا پروگرام ہے۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کے 12 بجے اور ایک پروگرام باقی۔ یہ دعا کریں اللہ تعالی قبول فرمائے، ان پروگراموں کو ہماری نجات کا اور ہدایت کا اللہ تعالی ذریعہ بنائے۔ سب سے مشکل کام ہے اصلاح کرنا، سب سے آسان کام ہے اعتراض کرنا۔ کسی کی اصلاح کرنا، کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جو مسجد سے، قرآن سے، نماز سے، دین سے دور چلا گیا اس کو قریب لانا، یہ مشکل کام ہے۔ اور آسان کام کیا ہے؟ وہ جی کیا پوچھتے ہو جی، مولوی کیا ہے، سب کھانے پینے کا دھندا ہے۔ اعتراض کرنے والے اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے، اپنے پاک بات اللہ کے رسولوں اور صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتے۔ آئیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم۔ پیارے حبیب قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، قرآن سنا دیجئے، سبق سکھا دیجئے، اعلان فرمائے لوگوں موت ایسی اللہ نے بنائی ہے، موت ایسی چیز ہے، تم جہاں اڑنا چاہتے ہو ہوا میں اڑ جاؤ، جہاں چھپنا چاہتے ہو تہ خانوں میں غاروں میں چھپ جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، پر یہ آ کر ملنے والی، اپنے آپ اللہ اکبر ملاقات کرنے والی اللہ نے ایک چیز بنا دی۔ جب اللہ کی تفصیل وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو مالک کی طرف سے پھر اللہ اکبر اتنی ایک سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، وہی کی وہی چلتی ہوئی گھڑی رک جاتی۔ یاد موت پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سناؤں،
یا اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس سے پیارے پیارے احکام سناؤں، قرآن کریم کی آیات بینات بیان کروں، یاد موت میں سے کس کس بات کو بیان کروں؟ موت کی یاد آئے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت کی یاد آئے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی نمازیں درست کریں گے۔ موت کی یاد آئے گی تو روزے صحیح طریقے سے رکھیں گے۔ موت کی یاد آئے گی تو رات کو قیام و بیداری میں اللہ اکبر رونا شروع کر دیں گے۔ موت کی یاد آئے گی، یاد موت جب دل میں آئے گی تو اللہ کی ملاقات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جب یاد موت آئے گی تو دنیا میں اللہ اکبر رہنا، چلنا پھرنا چلنا، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے ہر معاملے میں ہم ہوشیاری سے کام لیں گے۔ جب یاد موت نہیں رہے گی تو انسان بہرا روی کا شکار ہو کر شتر بے مہار بن کر یاد موت سے دور دور رہتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں، رسول کی نافرمانی میں اپنی عمر ضائع کرے۔ ہے نا لوگ بدبخت قسم کے پڑھے لکھے جائے، وہ کہتے ہیں یہ موت کے بعد سناتا ہے، کبھی فکر آخرت ہے، کبھی یاد موت ہے، یہ کوئی واضح جھٹکے والے دب کے ہوں جس میں آئے دیکھیں لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کچھ ساتھی کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم مسکراتے ہو روتے کیوں نہیں؟ کیا فرمایا؟ تم مسکراتے ہو روتے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول کس چیز کا رونا روئے؟ فرمایا اس موت کو یاد کرو جو جب آتی ہے لذتیں بھول جاتی ہے۔ اس موت کو یاد کرو جو جب آتی ہے رشتے توڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس موت کو یاد کرو وہ جب آتی ہے دنیا سے رخصت کر کے چلی جاتی ہے۔ اس موت کو یاد کرو لوگوں، پیارے محبوب نے فرمایا لوگوں موت کو یاد کر کر کے رویا کرو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ جو بندہ زمین پہ روتا ہے عرش پہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ فرمایا حشر کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو۔ کس طرح یاد کرنا ہے؟ اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں حدیث رسول کا مطالعہ کرو۔ فرمایا یہ قبر مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ بہشت کے باغات میں سے باغوں میں سے باغ ہے نیکوکاروں کے لیے۔ کس نے فرمایا؟ محبوب کبریا۔ قبر بہشت کے باغوں میں سے باغات میں سے باغ ہے نیکوکاروں کے لیے، اور قبر جہنم کے ایندھن و بھٹیوں میں سے بھٹی ہے گناہگاروں کے لیے۔ لوگوں قبر کو یاد کرو، حشر کو یاد کرو، اللہ کی ملاقات کو یاد کر لو۔ انسانوں کی زندگی کیسی ہے؟ مالک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مالک نے دنیا والوں کو بتایا ہمارا عقل شعور یہ کام کرتا ہے، والحیات پہلے ہونا چاہیے تھا، الموت بعد میں ہوتا، لیکن اللہ کریم نے پہلے موت کو بیان فرمایا بعد میں حیات کو بیان فرمایا۔
یاد موت کو مالک نے قرآن میں بیان فرما دیا، اپنے سچ کے اعلان میں بیان فرما دیا، پاک کلام میں بیان فرما دیا، اپنے خطاب لا جواب میں بیان فرما دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہمارا دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ پہلے زندگی ہوتی ہے، جینا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، جانا بعد میں ہوتا ہے، موت بعد میں، پہلے کیا ہوتی ہے؟ زندگی۔ لیکن اللہ نے جو بات قرآن میں بیان فرمائی اس پہ ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے۔ پہلے موت کو یاد کرو پھر جینا اچھا ہو جائے گا۔ الذی خلق الموت، پہلے موت کو مالک نے بیان فرمایا، موت جس کو یاد رہی مالک نے فرمایا ہم نے موت کو بنایا۔ یا موت لوگوں پہ دھاڑے مرے دی، جندے سر سے ویندی تو مہلت نہ دے دی، پہ کر دی کہ ماما تو بچڑے جدا۔ یا موت لوگوں پہ دھاڑے مرے دی، جندے سر سے ویندی تو مہلت نہ دیں دی، فکر دی ہے ماں تو بچڑے جدا۔ ماں روتی رہی موت رکی نہیں، باپ روتا رہا موت ٹلی نہیں، بچے آہو بوا کرتی رہی پر کچھ روک نہ سکے، منہ سے زبان پہ آتی رہی موت روک نہ سکی، آنکھیں سفید ہو گئی موت رک نہ سکی، جسم میں ہچکی لگ گئی موت رک نہ سکی، سارے رشتے دار یار اب یار سارے رو رہے ہیں پھر بھی موت رک نہ سکی۔ اللہ کریم یہ بات سمجھا رہا ہے، الذی خلق الموت، مالک وہ ہے جس نے موت کو بنایا۔ اللہ تو نے موت کیوں بنائی؟ ایک پہلو یہ بھی مالک نے موت بنا کر چیلنج دکھا دیا کہ اس کی بنی ہوئی موت کا تو کوئی مقابلہ کر کے دکھائے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی مرضی کے جناب کرنی بھرنی والے، کرنی دھرنی والے بڑے بڑے لوگوں نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی بنائی ہوئی موت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ملک کے تحفظ و دفاع کا دعویٰ کرنے والے اللہ اپنی موت کا تحفظ و دفاع نہیں کر سکتے۔ دیکھا نہیں؟ ایک ایک چیز کے پرموٹ لکھ کر دیکھتے ہیں، گارنٹی۔ ہاں جی یہ گارنٹی کارڈ لے جاؤ، ہماری طرف سے یہ گارنٹی، ایک ایک چیز کی ضمانت دینے والے، پرموٹ لکھ کر دینے والے، ایک ایک چیز کی گارنٹی دینے والے کی اپنی گارنٹی کوئی نہیں۔ کوئی پوچھے تو کہتا ہے میں گارنٹی کارڈ دے رہا ہوں، بھلا پہلے بتا اپنی ایک سانس کی گارنٹی دے، ایک لمحے کی گارنٹی دے، نہیں دے سکتا۔ پر لوگوں سوچ لو دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، الذی خلق الموت، میرے مالک نے موت کو بنایا ہے، جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یاد کرنے والی چیز ہے، یاد موت میں اللہ کی اللہ اکبر رضا اللہ اکبر حاصل ہوتی ہے، مالک کی اللہ اکبر رضا کے لیے یاد موت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا یاد موت اس کو یاد رہے گی، زندگی اس کی اچھی بنے گی، والحیات، زندگی بھی اس اللہ نے بنائی ہے، موت بھی اس نے بنائی ہے، پر موت کو پہلے اسی لیے بیان کیا گیا تاکہ جس کو موت یاد رہے گی اس کی زندگی اچھی بن جائے۔ زندگی کس کی اچھی بنے گی؟ جس کو موت یاد ہے،
جس کو موت یاد ہی پہلے کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، یہ غلط معاملات چھوڑو، ورنہ اللہ کے سامنے کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کی زندگی ایسے ہے جیسے درخت کا سایہ ہے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنے والا مسافر آ کر بیٹھتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا یار، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ہمارے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے، ہمارے رقبے پہ، ہمارے درخت پہ، ہمارے شجر پہ یہ قبضہ کر جائے گا۔ نانا ہر کوئی کہتا ہے ابھی سایہ اس طرف ہے، ابھی سایہ ڈلنے سے پہلے پہلے یہ تو پردیسی مسافر ہے، چلا جائے گا۔ یہ جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یاد کر لو میرے بھائیو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ مشکل ترین واز ہوتا ہے علماء کو اور طلباء کو سنانا، میرے نبی، کیونکہ وہ پہلے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، لیکن کیونکہ میں نے ایک سفر کیا میں سناؤں گا، کیونکہ جب ہم طالب علم تھے نا اس کے بعد پھر ہر کریزی کرتے تھے بیان کیا، ایک بیچارہ بیان کرتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے طالب علم تبصرہ کرتے ہیں ہاں بھی بتاؤ کیسے ہوا، او یار کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں، مشکل والے سب سے، لیکن آپ توجہ کریں میرے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ میں اللہ کے بغیر کسی سے خوف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات بتائی، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ ارشاد فرمایا موت جو ہر ایک کی ملاقات کے لیے اللہ نے ملاقات کے لیے تیار کر دی ہے، جب آئے گی اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی، اس کو تو یاد کرو۔ یاد موت کے لیے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کے ارشاد گرامی کو یاد کر لو۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں لوگوں 5 چیزوں کو 5 کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا بتایا؟ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا کے آنے سے پہلے بڑے ہونے سے پہلے، کمزور ہونے سے پہلے، زندگی ڈلنے سے پہلے اللہ اللہ دیکھنا ذرا، جب سفید بال آ جاتے ہیں، جب سفید بال آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال آ جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو بچے پوچھتے ہیں بابا جی یہ گھڑی کس کی؟ بیٹا بابا یہ جو مکان آپ نے، بیٹا آپ کا، کیوں؟ اپنے آپ انسان ہتھیار ڈالا، جو پہلے اپنے ماں باپ کو کہتا تھا میرا چیز میری، جب اس کے بچے ہو گئے تو کیا کہہ رہا؟ سفید بال آئے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں بابا یہ رقم اتنی جو تو نے جمع آپ اپنے آپ آئینہ دیکھتا ہے، کہتا ہے میرے سفید بال ہو گئے، تو چہرے کے بال اس کے ساتھ خاموش گفتگو کرے کہ اب ساری کی ساری وہ جوانی والی غلط معاملات چھوڑ دے، اب تو تیرے سفید بال ہو گئے، تیری زندگی ڈل رہی ہے، چہرے کے بال اس کو بتا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بتا رہے ہیں تیری زندگی اب اللہ اکبر وہ نہیں رہی، سارے کی ساری زندگی ڈھل رہی ہے۔ اب ڈھلنے والے کو کیسی پیاری پیاری باتیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا سے پہلے جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے تو جانا تو
ہوتا ہے مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. اس پردیسی سے پوچھتے ہیں تو رات کو نیند نہیں کرتا؟ لوگ نیند کر رہے ہیں. کہتے ہیں میرا گھر ڈیرہ غازی خان ہے جو بہت دور ہے, میں نے منزل تک پہنچنا ہے. جب پہنچنا ہے تو پہلے رات کو بیدار ہو کر سفر کروں گا تو صبح دن نکلتے تک منزل پہ پہنچوں گا. اب دیکھنا ذرا جوانی عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور 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 ہوتا ہے. یہی بات سمجھائی جوانوں, جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا سے پہلے پہلے. دوسری بات کیا سمجھائی ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی, او لوگوں تندرستی کو صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے. صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے. تندرست کا ہر کوئی یار ہے, بیمار بالکل بیکار لاچار ہے. تو تندرست ہے تو چودھری بھی ہے, ملک بھی ہے, خان بھی ہے, سردار بھی ہے, ذمہ بھی ہے, عہدیدار بھی ہے, علماء بھی ہے, فضلاء بھی ہے, قاری بھی ہے. دنیا میں بڑے اللہ اکبر بڑے معاملات بڑے تیرے ساتھی ہیں. ذرا بیمار ہو کر تو دیکھ پھر تیری ساری قیمت لگ جائے. تندرست کا ہر کوئی یار بیمار اپنوں کے لیے خار بن چکا ہے. میں نے دیکھا ہے ایک میرے استاد محترم اب مجھے یاد آئے جب اللہ کے گھر میں 16 سال تک وہ بیلوسی سے کام کرتے رہے. تھوڑی سی ان کو تکلیف ہوئی تو مسجد والوں نے کہہ دیا حضرت جو وظیفہ ہے ہم گھر میں بھیج دیں گے, آپ مسجد کے قابل نہیں رہے کیونکہ آپ تو بیمار. میں سبق پڑھنے کے لیے گیا, ظہر کا وقت تھا. میں نے دیکھا بے ساختہ اللہ کا بندہ رو رہا ہے. کہتا ہے برخوردار بات یہ ہے میں نے اتنی عرصہ جماعت کی خدمت کی ہے, اب بڑھاپے کی وجہ سے کچھ میری طبیعت میں کمزوری آئی ہے تو جوانوں کو انہوں نے میری امامت اور مصلی دے لیا. اب مجھے کہتے ہیں اب چھٹی کر جاؤ, نہیں آنا مسجد میں, ہم کوئی خدمت کرنی ہوگی تو مسجد میں, تو گھر میں دیکھنا ذرا ہوتا کیا ہے. ذرا بیمار ہو کر تو دیکھو. تندرستی تندگی کل پروری رہ جائے گی. ایک چیز پیچھے چلی جاتی ہے, گھر والے بھی چلے جاتے ہیں, رشتے دار بھی چھوڑ جاتے ہیں, پھر اکیلا اللہ کا بندہ کہتا ہے انی وصلی الضر وانت ارحم الراحمین. ہوتا کیا دعائیں کر رہا ہے, التجائیں کر رہا ہے. ایک مریض مجھے یاد آیا جس کی ملاقات کے لیے میں اس کے گھر پہنچا تیمارداری کرنے کے لیے. پہلے دیکھ کر مسکراتا ہے پھر بے ساختہ رونا شروع کر دیتا. میں نے سلام کیا, جواب میں کہتے ہیں قاری صاحب آ گئے ہیں آپ. خوش ہونے کے بعد پھر رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اب مجھے آپ کا واز سمجھ آتا ہے, اب مجھے آپ کی تقریر سمجھ آتی ہے, اب میں کیسے سنتا رہتا ہوں. ہوا کیا ہے بیچارے کی ٹانگ ٹوٹی ہے, سریا لگا ہوا ہے اور باندھی ہوئی ہے, وہ سویا ہوا ہے. مجھے کہتے قاری صاحب اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اب بات سمجھ میں آتی ہے پیارے نبی کریم کی.
کہتا ہے بیٹے آئے کہنے لگے بابا آپ تو بیمار ہے کچھ تبلیغ فرما دیں گے کچھ جائیداد ہمارے نام کریں گے وہ نوٹ جو آپ نے جمع کیے ہوئے وہ دے دیں گے میں نے کہا یار میں نہیں دے سکتا جب مروں گا وارث ہی تو کہتا ہے بھائی آئے کہنے لگے تجارت کے لیے ہمیں دولت دے دو میں نے انکار کیا تو وہ بھی مجھے چھوڑ گئے ہر کوئی اپنے اپنے مقاصد لے کر آیا ہوا میں اتنی بیمار ہوں میری ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اب قاری صاحب میری ذرا سیٹ تو کر دو مجھے سیٹ پہ کرو اور کمر پہ اللہ اکبر قمیض تو اٹھاؤ جب قمیض اٹھایا اس کی کمر پہ لیٹنے کی وجہ سے زخم ہو چکے تھے ساری کمر چاک تھی کہتا ہے ان زخموں کا مجھے اتنی درد نہیں ہو رہا ٹانگ کے ٹوٹنے کی اتنی اللہ اکبر تکلیف نہیں ہو رہی جتنی میرے دل میں میرے اپنوں کی مجھے تکلیف ہے کہ بھائی میرے تھے وفا نہیں کرتے بیٹے میرے تھے وفا نہیں کرتے بچے میرے تھے جن کو میں نے اللہ اکبر کتنی کفالت کر کے خدمت کی ہے آج میں اللہ اکبر بیمار ہوا ہوں تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ بس یاد کر لو ایک ایک بات کی تشریح کروں تو کافی وقت بیت جائے گا لیکن یاد دلانا مقصود ہے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے تیسری بات مالداروں دولت مندوں دولت پہ ناز نہ کرو دولت کو غنیمت سمجھو ڈکیتی ہونے سے پہلے دولت کو غنیمت سمجھو خسارہ ہونے سے پہلے دولت کو غنیمت سمجھو کنگال ہونے سے پہلے کتنی میٹھی باتیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے اور ہمیں بھول چکی ہے دیکھنا ذرا دولت کو غنیمت سمجھو کس وقت جب دولت چلی جاتی ہے یہ نوٹ دیکھیں آپ نے کسی پہ پان لگی ہوئی ہے کسی پہ تیل والا ہاتھ ہے اور کسی پہ کچھ رنگ لگا ہوا ہے یہ بتا رہے کہ ہم ایک کے ہاتھ میں نہیں تھے یہ چلتی پھرتی دنیا ہے تیزی سے چل جا دولت کو غنیمت سمجھو اللہ پر مفلس کنگال ہونے سے پہلے بلا بتا لوگو تین باتیں میں نے آپ کو یاد کرائی ہے چوتھی بھی سن لو پیارے محبوب کا فرمان سنو اور پانچویں بھی اللہ کے فضل سے یاد کرا کے جاؤں ایک حدیث یاد ہو جائے تو بات سمجھو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری زندگی سدھر جائے گی سنور جائے گی ایک ایک بات پیارے محبوب کی یاد کرنے کے قابل ہے دیکھنا ذرا فرمایا تیسری بات کے بعد چوتھی بات سمجھائی لوگوں وقت کو فرصت کو غنیمت سمجھو جو اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے مصروف ہونے سے پہلے کبھی دیکھا ہے فوتگی والے وقت جس کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے کتنی آدمی کا ذہن ٹینشن جس کے گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے جس کے گھر میں کوئی اللہ اکبر عذاب اور آفت آ جاتی ہے جس کے گھر میں کوئی ازمیش و پریشانی آ جاتی ہے اللہ محفوظ رکھے پریشانیوں سے لیکن دیکھنا ذرا اس وقت حال کیا ہوتا ہے جس دل کوئی آدمی ایک گھر کا فرد مریض ہوتا ہے تو ہسپتال میں اس کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے دوسروں کا کیا حال ہوتا ہے پیر کھڑے ہوئے اندر والوں سے بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کتنی خون کی بوتلیں ضرورت ہے کتنی کام اس کو اللہ اکبر کتنی رقم ضرورت ہے یار ڈاکٹر صاحب پیسوں کو نہ دیکھنا ہمارے اللہ اکبر اس مریض کا خیال کرنا ذرا دیکھنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بات سمجھائی ہے وقت کو غنیمت سمجھو فضول بیٹھ کر تاش کھیلنے والے فضول بیٹھ کر گانے سننے والے
فضول بیٹھ کر بکواس کرنے والے، فضول بیٹھ کر وچار دیکھنے والے، فضول بیٹھ کر دنیا کی اللہ اکبر تباہی کی طرف جانے والے، ذرا سوچو تو صحیح، کیا کر رہے ہو؟ وقت کی قدر کرو، تمہارے کندھوں پہ اللہ نے مجھ سے بٹھائے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بتا تجھے فرصت دی تھی، جوانی دی تھی، مال دیا تھا، جل اللہ دنیا میں صحت دی تھی، بتا تو نے کیا کیا؟ پھر کیا جواب دے؟ مجھے یقین ہے 4 باتیں یاد ہوں۔ اب 5ویں آخری بات، ارشاد فرمایا لوگوں زندگی کو غنیمت سمجھو، مرنے سے پہلے 5ویں آخری بات۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں زندگی کو غنیمت سمجھو، مرنے سے پہلے حیاتی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھنا کتنی پیاری پیاری باتیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ پھر ہم کیوں نہیں دیکھتے قرآن کریم کو، اللہ کے کلام کو، سچ کے اعلان کو، حق کے بیان کو؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ وہ لوگ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس سے بہتر ہے آخرت کی زندگی۔ اس کا سامان تیار کرو، اس کا انتظام کرو، اس کے معاملہ میں سوچو کہ کیا کر رہی ہو، کل ایک معاملہ پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا سبحان اللہ، اس وقت کے آنے سے پہلے کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق۔ جب ہچکی لگ جائے گی کیا کرو گے؟ اچانک آ جائے گی۔ فرماتے ہیں اے ابن عمر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا فرمایا؟ اے سیدنا عبداللہ ابن عمر کو فرمایا اے ابن عمر، شام آئے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح آئے تو شام کا انتظار نہ کرنا، بلکہ اللہ رات دن اس معاملے کے لیے، موت کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیار رہنا۔ ہم کہاں تیاری کر رہے ہیں؟ بلا زندگی کا اندازہ لگاؤ، رمضان کتنی تیزی سے الوداع چلا گیا، اور تیزی سے نہ جانے اگلا سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے قرآن کریم پڑھا، خوش بخت ہیں جنہوں نے روزے رکھے، عظمت و شان والے ہیں جنہوں نے اعتکاف میں اللہ کے گھر میں اللہ اکبر وقت بسر کیا ہے۔ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے بابرکت ماہ مبارک کا احترام کیا، ورنہ کل قیامت کے دن ایک بات پوچھی جائے گی۔ اور لوگوں، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت اللہ عالمین کے ارشادات اتنے ہیں، یقین جانے۔ فرمایا لوگوں سنو، دنیا میں زندگی بسر کرتے ہو، انسان کی ساری زندگی کتنی ہے؟ 3 چیزیں انسان کی، جو اس نے کھا لیا، جو پہلی دو، تیسرا جو اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیا، باقی کوئی چیز اس کی نہیں۔ ایک دن میں نے ایک فتویٰ دیا 3 پہ،
یعنی صرف 3 باتیں، ایک دن 5 تاکہ جو بیچارے سیدھے سادے مسلمان ہیں ان کو 3 والا وعد یاد ہو، جو عام لوگ ہیں ان کو 5 باتیں والا یاد ہے۔ کیسے 3 نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی ساری زندگی میں 3 چیزیں بندے کے ساتھ چلتی ہیں۔ پہلی چیز اس کی رشتہ داری اس کے ساتھ چلتی ہے، پھر اس کا مال اس کے ساتھ چلتا ہے۔ دوسری، ساری عمر میں کتنی چیزیں بندے کے ساتھ رہی اور کتنی اس کی جزات ہے۔ پہلی بات بیان کر رہا تھا کہ تیری زندگی میں 3 چیزیں تیری ہیں، جو تو نے کھا لی ہے تیری، جو تو نے پہن لی ہے تیری، لیکن دیکھ لے جو تو نے اللہ کے نام پہ تقسیم کی وہ تیری، جو اللہ پر باقی رہے گی وہ تیری نہ میری۔ وہ تو اور آ جائے گا، نہ ملے گی تو وہ جناب دعویٰ کر دیں گے ہم وارث ہیں، ہمیں میراث ملنی چاہیے۔ اور دوسری بات حدیث رسول میں آتا ہے 3 چیزیں بندے کے ساتھ چلتی ہیں۔ کس کیسی 3 چیزیں؟ پہلے رشتہ داری چلتی ہے، پھر مال بھی بندے کے ساتھ چلتا ہے، رشتہ داری بھی قبر تک، مال بھی زندگی تک۔ موت آئی، مال اس سے الگ ہو کر دوسرے کی طرف چلا گیا، گھڑی اس نے پہنی ہوئی ہے پر موت آئی ہے یار اتار لیتے ہیں، اچھے سلائے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، موت آئی ہے دوستوں نے انہوں نے اتار کر اس کو بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ اللہ اللہ دیکھنا ذرا، جو مکان اس کا ہے موت آئی ہے یار اپنے کہنے لگے جلدی سے اس کو خالی کرو۔ اب اللہ اکبر، یہ مسافر چلنے والا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھو تو صحیح، دولت جتنی ہے وہ دوسروں کی طرف چلی گئی، مال و متاع سارا دوسرے لے گئے، زمین و مربع دکانوں اللہ اکبر بینک بیلنس دوسرے لے گئے۔ اب ہوا کیا؟ مال بھی زندگی تک، موت آئی تو مال بھی ہمارے ہاتھ میں نہ رہا۔ تو دوسری بات جناب رشتہ داری بھی قبر تک یا زندگی تک۔ بعض دوست صرف اتنی کرتے ہیں، اللہ اکبر لحد تک پہنچوا دیتے ہیں، قبر میں اللہ اکبر پہنچانے تک ساتھ جاتے ہیں، بعض جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، بعض چہرہ دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں، رشتہ داری کی دنیا تک رہ گئی۔ تیسری کون سی چیز؟ عمل۔ اپنا پیارا عمل بندے کے ساتھ جاتا ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ یہی عمل ہے، روزہ رکھنا، قیام کرنا، قرآن پڑھنا، اعتکاف میں بیٹھنا۔ یہ اللہ تعالی نے ایسا انتخاب فرمایا ماہ رمضان کا، ماہ مبارک کا، رمضان الکریم کا، کہ کوئی بندہ گناہگار مجرم ہو کر نہ مرے، رحمت کے دروازے کھول، ہر آدمی اپنے اعمال کو سدھار لے اور اپنے اعمال کو صحیح درست کرے۔ ایک چیز ہے ساتھ جانے والی، 3 چیزیں دنیا میں ساتھ چلتی ہیں، 2 دنیا میں رہ گئی، ایک ساتھ گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے، اللہ تعالی سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل صالح ہو جائے، اعمال درست ہو جائیں، عقیدہ صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا چل آنا قبول فرمائے، بیٹھنا منظور فرمائے، سننا سنانا اپنی رضا رحمت کے لیے قبول فرمائے، جب تلک زندگی بخشے، اسلام پہ بخشے، جب موت آئے شہادت ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ اس اپنے گھر کو تا قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور دین کے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی اور عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے، شرک کی بیماری سے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے محفوظ فرمائے۔
دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضور اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تم دعا کرنا اللہ کو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو بھی امی عائشہ صدیقہ کی سیرت کو پڑھنے کا موقع دے اور سیرت پر عمل کرنے کا موقع دے. آج کل تو خواتین ہی گانوں میں وی سی آر میں گندی کیمرے لگا کر تو امی عائشہ صدیقہ کی جو سیرت ہے اس کو پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور معاف کریں گے اور جنت دیں گے. کیوں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی نا، تو اللہ پاک کو ان کی پاک دامنی کے لیے 18 آیاتیں نازل کی. 18 آیاتیں جب تہمت لگا دی منافقوں نے تو امی عائشہ بیمار ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. میں تو وہی بات کرتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کی تھی. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. میں وہی بات کرتی ہوں جو اللہ کو پسند ہو. اور یوسف علیہ السلام کے باپ نے جو بات کی تھی اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم. اے میرے محمد کریم بولتے کیوں نہیں؟ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے عائشہ صدیقہ پر. حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت کو پڑھو. ایک بزرگ ہے، امام ہے، وہ جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ بوڑھیا عورت جنگل میں لقد کا علاقہ ہے وہاں گھوم رہی ہے اکیلی. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تو اس نے پوچھا عبداللہ بن مبارک نے کہ خاتون کیا یہاں کر رہی ہو؟ تو آپ دیکھنا کہ وہ خاتون قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے. اس کو وہ جتنا سوال کرتے ہیں اس کے جتنا جواب ہے قرآن پڑھ کے دیتی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا السلام علیکم. خاتون جواب دیتی ہے سلام قول من رب الرحیم. عبداللہ بن مبارک پوچھتے خاتون تم کہاں سے یہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یعنی اس کا معنی یہ تھا کہ میں حج کرنے کے لیے آئی تھی بیت اللہ اور اب میں مسجد اقصی فلسطین جانا چاہتی ہوں. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پوچھتے بیوی تیرا نام کیا ہے؟ وہ جواب دیتے واذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. یعنی میرا نام مریم ہے. کہا بھی یہ بتاؤ تمہاری کوئی اولاد بھی ہے کہ نہیں؟ جواب دیتی ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یعنی اسحاق اور یعقوب میرے بیٹے ہیں. کہا بھی تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟
جواب دیتی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رب رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا بی بی تم 3 دن یہاں گزار چکی ہو، نماز کس طرح پڑھتی تھی؟ وضو کے بغیر، پانی نہیں ہے۔ جواب دیجیے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یعنی میں تیمم کیا کرتی تھی؟ کہا بی بی اتنی طویل سفر، اتنا عظیم سفر آپ پیدل کس طرح کرو گی؟ کہا واللہ یحب المحسنین، اگر تو سواری مجھے دے گا تو اللہ تجھے بہت اجر دے گا۔ امام عبداللہ بن مبارک نے سواری دی، انہیں خاتون سوار ہونے لگی، جب ہوا چل رہی، بیوی کے کپڑے اڑنے لگے، قرآن